ثم الحمدللہ کہ آج محفل میلاد اس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ سفر حج کے لیے عالی جناب محسن بھائی ان کی فیملی سفر مدینہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور تمام اراکین عافیت و صحت و سلامتی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا نصیب فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حج جو ہے نا، حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفا اور نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کا نام حج ہے۔ بیٹا بیٹھے جا، بیٹھ جا، آرام کرو۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ایک زمانہ آئے گا حج کو لوگ پکنک بنائیں گے، تو الحمدللہ ہم نے پکنک نہیں بنایا، صرف وہ ہے کہ گئے اور آ گئے، یہ حج نہیں ہے۔ خلیل اللہ کی، پھر میں جملہ دوہرا رہا ہوں، اسے یاد رکھیں، خلیل اللہ کی دعاؤں کا، ذبیح اللہ کی وفاؤں کا اور حبیب اللہ کی اداؤں کا نام حج ہے۔ جن لوگوں کو مزارات سمجھ میں نہیں آتا نا، وہ حج کی جا کر وہ ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پتھر ہے، حجر اسود پتھر ہے، کعبہ پتھر ہے، پانی پانی ہے، زمزم پانی ہے، مگر وہاں ان تمام چیزوں کی تعظیم کروائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے، یہی چیز یہاں شرک تھی، وہاں عبادت کیسے؟ حجر اسود کو چومے بنا آپ طواف نہیں کر سکتے، یہاں تک حکم ہے اگر بھیڑ بھاڑ ہو تو دور سے استلام کریں، دور سے استلام کریں اور ہاتھ سے چوم کر پھر طواف شروع کریں۔ سوال یہ ہے کہ حجر اسود بھی پتھر ہے، اگر اسی تعظیم اور ایسی تعظیم اگر ہندوستان میں کی جاتی ہے تو ہم مشرک ہیں، مگر وہی تعظیم وہاں کی جاتی ہے تو ہم پکے مسلمان ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فرق کیا ہے؟ تو جواب آیا، فرق یہ ہے کہ وہاں ان پتھروں کو کسی نہ کسی اللہ کے نبی سے نسبت ہے، اور نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، وہاں ساری چیزیں نسبتوں پر منتشر ہے۔ الغرض زمزم، یہاں پانی کی تعظیم نہیں ہے، گنگا جمنا کی تعظیم کرو گے آپ مشرک ہو جاؤ گے، مگر وہاں زمزم کی تعظیم کھڑے ہو کر پیو۔ سوال یہ ہے کہ پانی وہ بھی ہے، پانی یہ بھی ہے، مگر وہاں کھڑے ہو کے پیا جا رہا ہے، یہاں اسی کی تعظیم کو مشرک قرار دیا جا رہا ہے۔ اب جواب علماء دے رہے ہیں کہ اس پانی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں کی برکت اور نسبت کا صدقہ ہے، نسبت کا صدقہ ہے۔ آپ تمام چیز دیکھ لیں، شیطان ہمیں تو نظر نہیں آتا نا، مگر کنکڑیاں سب کو مارنی ہے، اتنے سال گزر گئے، آپ کو بھی مارنی ہے، جو حاجی ابھی جا رہے ہیں مارنی ہے، دکھے کہ نہ دکھے مارنی ضرور ہے، مارنی ضرور ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ کو تو دکھا تھا تو مارا تھا، ہم کو تھوڑی دکھا ہے، دکھا نہیں ہے اور دکھتا بھی نہیں ہے، مگر حکم ہے کہ مارو، کیوں کہ اداؤں کا نام حج ہے، اداؤں کا نام حج ہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں جب تمام مصیبتیں آپ موڑ لو، یہ ساری چیزیں، جھوٹ نہیں مارنی ہے، مکھیاں نہیں مارنی ہے، بال نہیں ٹوٹنے دینا ہے، ساری سختیاں مکے میں، ساری سختیاں مکے میں۔ اور حج صعوبتوں کا نام ہے، صعوبت کا نام ہے، مصیبت کے سفر کا نام ہے حج۔ اسی لیے آج ہی دلی سے ایک عالم صاحب نے ایک مضمون چھپا ہے، بڑا انہوں نے تشویش، اس میں ایک دل ٹوٹنے والی بات انہوں نے کہی ہے کہ آج دل بڑا دکھ رہا ہے کہ آج جتنے حاجی ہمارے پہنچے ہیں مکے میں، سارے شکایتیں کر رہے ہیں کہ بھائی 7 پلنگ ملے ہیں کھانے کے لیے، 50 کے بیچ میں ایک چولہا ملا ہے، فلاں یہ ہے، یعنی شکایتیں آ رہی ویڈیو کے ذریعے۔ وہ علیم صاحب نے لکھا ہے، پہلی بات یہ کہ جو ٹورس وغیرہ کے ذمہ دار لوگ ہیں، اگر وہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں تو پھر رب کے وہاں ان کی پکڑ ہے، رب کے وہاں ان کی پکڑ ہے۔ آپ نے وعدہ کیا اچھا کھلائیں گے، اچھا پلائیں گے، صحیح جگہ سلائیں گے، اور آپ اپنے وعدے سے مکر رہے ہو تو رب کے وہاں آپ کی پکڑ ہے کہ آپ نے پہلے وعدہ کیا تھا، اب وعدہ خلافی کی ہے۔ مگر جو حاجی گئے ہیں نا،
اب وہ تو شکایت بند کریں. آپ کا کام تھا وہاں جا کے دعا کرنا, نہ کہ شکایت کرنا. آپ کی شکایت پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ ایک مقدس شہر کو بدنام کر رہے ہیں. اس لیے دونوں کو چاہیے کہ حکمت کے ساتھ سفر حج صعوبت کا نام ہے, تکلیفوں کا نام ہے. ہر جگہ آپ کے سر پہ ایسی تو رہے گی نہیں. تکلیف کا نام حج ہے, اور یہی وہ تکلیف ہے کہ آپ کو جب لوٹو گے نا تو اس انداز سے لوٹو گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں, اولیاء اللہ صحابہ اہل بیت کو ماننے والے. ہم وہ نہیں ہیں کہ اتنا کہتے ہیں مولانا صاحب مکہ کافی, اب مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے. نہیں, ہم تو وہ لوگ ہیں کہ یہی کہیں گے جب تک مدینہ جائیں گے نہیں حج نہیں ہے, حج نہیں ہے. اور یہ بات کو یہ کہے کہ مولانا وہ کیسے, حج تو مکے میں ہوتا ہے, مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے. جیسے آج کل کے چند جاہلوں نے اپنی کتابوں میں لکھا وہاں تو ایک قبر ہے, جانے کی کیا ضرورت ہے. ایک قبر ہے, معاذ اللہ کیا لکھا, ایک قبر ہے, جانے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا پاگل. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت وقار عشق و محبت کتنی بڑی شخصیت تھی. جانتے ہو نا آپ سب اعلیٰ حضرت کو. اعلیٰ حضرت نے پہلا حج کب کیا تھا؟ اپنے والدین کے ساتھ. ان کی ماں بھی ساتھ تھی, والد بزرگوار بھی ساتھ میں تھے. جب واپسی ہو رہے تھے نا حج سے, جہاز کا سفر تھا سمندر کے اندر, اتفاقاً یہ ہوا کہ طوفان آ گیا. جب طوفان آیا نا تو جتنے حاجی لوٹ کر آ رہے تھے سب نے کفن پہن لی, کیونکہ سب جان رہے تھے اب مرنا ہے, ابھی سمندر میں ہم کو ڈوبنا ہے, سب مر جائیں گے. تو سب نے کفن پہن لیا. بس دیری اتنی تھی کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کی والدہ, آپ کے والد بزرگوار تیاری میں تھے کہ اب ہم بھی اپنی تیاری کر لیں. تو والدہ ماں ہوتی, ماں نے اپنے بیٹے سے کہا امام محمد رضا کہ بیٹا اب تیاری شروع کر دے, وقت قریب ہے کہ ہم سب مر جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ قسم خدا کی یہ جہاز ڈوبے گا نہیں, یہ ڈوبے گا نہیں, قسم خدا کی یہ جہاز نہیں ڈوبے گا. والدہ کہ بیٹا یہ سارے کفن پہنے تم کہہ رہے ڈوبے گا نہیں. کہا نہیں ڈوبے گا. وہ واقعی میں وہی ہوا, نہیں ڈوبا ہے. اور جب گھر آئے نا بریلی آ گئے تو والدہ نے کہا بیٹا قسم کھاؤ کہ اب فرض حج کر لیا ہم نے, کبھی نفل کے لیے مجھ سے اجازت نہیں مانگو. اب کیونکہ ان کے سامنے وہ منظر تھا, کہا حج جو کرنا تھا ہم نے کر لیا, اب دوبارہ ہمیں سمندری سفر نہیں کرنا, تم اجازت لینے نہیں آنا. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ جب دوبارہ ان کے بڑے بھائی حامد رضا, چھوٹے بھائی جب حج کے لیے گئے لکھنؤ اسٹیشن پر 2 سال کے بعد, اعلیٰ حضرت ان کو چھوڑنے کے لیے گئے, دل بے چین تھا, رہا نہیں گیا آپ سے, دوڑے اپنے والدہ کے قدم میں گر گئے کہ والدہ اجازت دے, امی جان اجازت دے دے. پہلے تو نہیں دی, بعد میں جب اجازت دے دی اور گئے, اور جب مدینہ پہنچے تھے تو آپ نے ایک پوری نعتیہ کلام لکھا تھا جس میں آپ نے وہ شعر پڑھا تھا. انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھیں گے ہمارے آئے ہوئے مہمان. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے, شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی. اس میں اس عاشق نے کیا لکھا ہے پتہ ہے؟ ایک شعر ہے کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے نا کہ مولانا کہاں کا ارادہ ہے تو ہم کہتے ہیں احمد آباد جانا ہے, ممبئی جانا ہے, فلاں جگہ جانا ہے. اب جب حاجی حج پہ جاتا ہے نا ان سے پوچھنے میں آپ کہاں جا رہے ہو تو وہی کہتے ہیں مکے جانا ہے, حج پہ جانا ہے. مگر اعلیٰ حضرت کی عشق پہ قربان, جب بھی آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہو تو اعلیٰ حضرت نے پورا ایک شعر لکھا تھا. کیا کہا تھا پتہ ہے؟ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. کیا کہا؟ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا, پوچھا تھا ہم سے جس نے کی نہضت کدھر کی. کہاں جا رہے ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے کعبے کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا. بس کوئی اگر مجھ سے پوچھتا کہاں کا ارادہ ہے تو میں ایک ہی بات کہتا تھا, طیبہ جانا ہے, طیبہ جانا ہے, طیبہ جانا ہے. یہ عشق کی آخری حد تھی اگر سمجھ میں آ جائے. لہٰذا سفر حج جو ہے نا یہ بڑا متبرک سفر ہے. اس سفر میں دعائیں کی جائے, اس سفر کے اندر امت کے لیے دعائیں کی جائے, اور دعا یہ کہ خاصان رسول وقت دعا ہے کہ امت پر تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, حالات بڑے تنگ ہیں. لہٰذا جو جا رہے ہیں اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے, اور دعا بھی کریں. اس سفر میں مصیبتیں بھی آئے گی, تکلیفیں بھی آئے گی, ان تمام چیزوں کو برداشت کریں. مگر یاد رکھنا جب لوٹو گے نا تو اس انداز سے لوٹو گے جیسے ماں کے پیٹ سے حاجی پیدا ہوئے تھے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور محدث اعظم ہند نے کہا تھا حج اگر حج ہے تو تکمیل حج کے لیے آؤ چلیں کعبے سے کعبے کی سرکار کے پاس.
اور حسن رضا خان نے کہا تھا علیہ رحمت و رضوان کہ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ تو لہٰذا سرٹیفکیٹ دستخط اگر حاجی بننے کی کہیں سے ملتی ہے تو وہ ہے مدینہ طیبہ، جہاں جانور بھی اپنی جدائی پسند نہیں کرتے۔ بزرگ تھے وہ سوچتے تھے، مفتی صاحب تھے، سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ مدینہ میں صرف دو جنت ہیں، ایک جنت البقیع اور ایک ریاض الجنہ۔ یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک عورت جو راستے میں بھیک مانگ رہی تھی، بوسیدہ کپڑے تھے، سر جھکائے بیٹھی تھی، مفتی صاحب نے درہم نکال کر اس کو دی۔ جیسے ہی دیے نا، وہ عورت کہتی مفتی صاحب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ مدینہ میں صرف دو جنت ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میرے آقا کا سارا مدینہ جنت ہے۔ وہ مفتی صاحب کہتے میں حیران ہو گیا کہ یہ بات میں دل میں سوچ رہا تھا، اس عورت کو کیسے پتہ چلی؟ پتہ چلا جس نبی کے امتی کا یہ عالم ہے، اس نبی کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کا عالم کیا ہوگا۔ بلی تھی، پیر جماعت علی صاحب کہتے ہیں، بہت بڑے پیر صاحب تھے پاک سرزمین کے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، ایک شخص روتا ہوا آ رہا مدینے میں نے کہا یار یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ ہنستے ہوئے آتے ہیں، تو روتا ہوا آ رہا ہے، یہاں تو لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں، تو روتا ہوا ہے، روتا ہوا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا بات ہی کچھ ایسی۔ بولے کیا ہوا؟ کہا بات کچھ ایسی ہے حضرت کہ ایک بلی تھی، میں 3 دن سے اس کو کھلا رہا ہوں، بلی تھی 3 دن سے کھلا رہا ہوں، کل مجھے گھر جانا تھا، میں نے دل میں سوچا اس بلی کو میں گھر لے جاؤں۔ اب اتفاق سے ہوا کہ جب چوتھے دن میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، صحن میں وہ بلی تھی ہی نہیں۔ میں حیران ہو گیا بلی گئی کہاں؟ جب میں تلاشتا پہنچا تو کیا دیکھا، سنہری جالی سے لپٹ کر وہ بلی رو رہی تھی۔ میں نے جب سنہری جالی کے قریب بلی کو دیکھا نا تو میں پیچھے آ گیا، پھر صحن میں آ گیا۔ وہ شخص کہتا ہے پھر مجھے اچانک نیند آ گئی، جب میں سویا تو حضور خواب میں آئے اور خواب میں آ کے مجھ سے کہتے ہیں سن، تو نے ارادہ کیا تھا بلی کو گھر لے جانا کا، یہ ارادہ اپنا ختم کر دینا، کیونکہ بلی پورے دن مجھ سے شکایت کرتی رہی کہ اس سے کہہ دینا حضور کہ وہ مجھے گھر نہ لے جائے، کیونکہ ایک لمحے بھی آپ کے گنبد کو دیکھے بنا میرا گزارا نہیں ہے، یہ جانوروں کا عالم ہے۔ لہٰذا عشق بڑا ہے۔ جب جا رہے ہو 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ کے، میں نے 2 جمعہ سے ہی بات کہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ مطالعہ بھی کریں، کتاب مل رہی ہے رفیق الحرمین سے لے کر گجراتی ہندی سب میں، اپنا 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا وقت ایسا نکالیں کہ آپ حج کا طریقہ پڑھ لیں۔ اب حج کی کئی قسمیں، آپ کو کون سی حج کرنی ہے، آپ کون سی حج کی نیت کرتے ہو، اس حج کا پورا پریکٹیکل کر لیں۔ 10 لاکھ کچھ بھی نہیں ہے سفر کیا ہے، مگر یہ کہ جب جا رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ جس طرح عید میں ہوتا ہے، عید کی نماز میں جو لوگ آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ کوئی ہاتھ کھڑا کرنا ہے یا چھوڑنا ہے، ہاتھ باندھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے۔ اب حج میں بھی یہی ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اب پہلا طواف ختم، اب کیا کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے، یہ انداز نہیں۔ آپ خود یہاں سے پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ بڑا عظیم سفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر کو آسان فرمائے، اور جو ارادہ رکھتے ہیں، جو تمنا رکھتے ہیں، جو غلام، اللہ تعالیٰ انہیں بھی مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔